الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فذلك الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں دوستوں، ہم سب ایمان کی محنت کے لیے جمع ہوئے. ہم نے جو مغرب سے عشاء تک گشت کیا، یہ بھی کمزور ایمان کو قوی ایمان بنانے کے لیے گشت کیا. نبی، رسول، پیغمبر، ہر ماننے والے، نہ ماننے والے، مانوس، غیر مانوس، ہر ایک کے پاس جاتے تھے اور دین بتلاتے تھے، اللہ کے احکام سناتے تھے. آپ سے اگر میں چند سوالات کروں، میرے ساتھی جانتے ہیں اللہ جل شانہ نے انسانیت کے لیے دو نظام چلائے. پوری انسانیت کے لیے دو نظام، ایک ظاہری، ایک باطنی. ظاہری نظام ہوا کبھی یہ کہتی ہے کہ اللہ کے فرما بردار کو تو ہوا لگ کے ٹھنڈک پہنچاؤں گی، لیکن نافرمان کو ہوا نہیں لگوں گی. کبھی ایسا کہتی ہے؟ نہیں کہتی. بارش اللہ کی عمومی نعمت ہے سارے بندوں کے لیے. بارش کبھی یہ نہیں کہتی کہ ماننے والوں پہ برسوں گی، نہ ماننے والوں پہ. یہ تو نافرمان ہے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، میں ان کے اوپر نہیں برسوں گی. بادل اور بارش یہ کبھی بھید بھاؤ نہیں کرتے، ہوا بھید بھاؤ نہیں کرتی. زمین کھیتی اگانے میں، یہ مفسرین نے بات لکھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، پرانی تفاسیر میں یہ بات ہے کہ زمین کھیتی اگانے میں بھید بھاؤ نہیں کرتی کہ زمین جو ہے نافرمان کی، کافر کی، انکار کرنے والے کی، مشرک کی زمین یوں کہے یہ تو نافرمان ہے، اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتا، میں اس کے اندر دھان نہیں اگانے دوں، ایسا کہتی نہیں. سورج کی روشنی سب کے لیے برابر ہے، سب کو روشنی پہنچائے. چاند اس کی کرنیں ہر پھل میں، ہر پھول میں، ہر ایک کے باغ میں، ہر ایک کے پارک میں، فارم میں خوشبو پہنچا رہی ہے، روشنی پہنچا رہی ہے. یہ تو ظاہری چیز ہے. اب باطنی چیز کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، جو دعوت و تبلیغ کی محنت سے عام لوگوں کے اندر رگ چاہی کیسے آ جائے، من چاہی کیسے چھوٹ جائے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو کام چلایا نا، اس میں رگ چاہی کرنا ہے، من چاہی چھوڑنا ہے. یہ محنت چلائی کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام نے کس کو دعوت دی؟ ماننے والے کو بھی اور نہ ماننے والے کو بھی، حابل کو بھی، قابل کو بھی. ایک ماننے والا ہے، ایک نہ ماننے والا ہے. نوح علیہ السلام نے کس کو دعوت دی؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. ماننے والے کو بھی، نہ ماننے والے کو بھی، سب کو دعوت دی نا. ہر نبی کی دعوت اٹھا کر دیکھو، ہر نبی کی دعوت اٹھا کر دیکھو، ماننے والے کو بھی دعوت دی، نہ ماننے والے کو بھی دی، اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہے، مخلوق کے نام ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے، مخلوق کے نام ہے. جب سے ہم نے اپنے ذہن میں شیطان نے سیٹ کروا دیا، کیا یہ مانوس، یہ غیر مانوس، یہ ہمارے والا، یہ اپنا ہے. جبکہ نبیوں والی محنت ہے. کس کی محنت ہے بولو؟ نبیوں والی محنت. نبیوں والی محنت کس پر تھی؟ ماننے والوں کو، نہ ماننے والا، سب پہ تھی. تو دین کی سب میں آتا تھا. آج کی امت، وہ لوگ، دیکھو میری بات امانت ہے، دھیان سے سنو. آج وہ لوگ جو انگلش، ہندی، سنسکرت، کسی بھی زبان کے ذریعے سے سائنسٹیکل میں
پروفیشنل فیلڈ میں جا رہے ہیں نا، وہ ایک سوال کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں مسلمان کیوں بنایا؟ مجھ سے اور آپ سے، کلمہ پڑھنے والوں سے سوال کرتے ہیں۔ اس سوال کا حل اور جواب ایک ہی ہے۔ میں اس رمضان میں بھی ایک ایسے پروفیسر جو اسلام کو سوچ کے اور غور کر کے وہ یہ سوال پوچھنے آئے کہ بھئی جب یہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہے، تم نے ہمیں سمجھایا کیوں نہیں؟ تو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت نبیوں والی محنت ہے، تو یہ محنت ہر ایک تک پہنچانا ہے، اس کی آج ہم نیت کریں، کرتے نیت انشاءاللہ۔ دیکھو جب بھی پہنچے گا پہنچائے گا اللہ، ہدایت دے گا اللہ، دین زندہ کرے گا اللہ، توفیق دے گا اللہ، دل بدلے گا اللہ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگے، تو حضرت شاید ام سلمہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھی، کہہ رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشا ہیں۔ تو وضو اور اس وقت اللہ کا جو غضب ہے، جب اللہ کے سامنے حساب پیش ہوگا تو وہ منظر ذہن پر تھا جس سے دل پہ اثر تھا، تو وضو رو رہے تھے۔ تو وضو نے کیا جواب دیا بتائیں؟ ہم تو گنہگار ہو کر بھی تصور نہیں کر سکتے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ خدا کے بعد جس کی ہستی ہے وہ یہ کہنے لگے، سن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سارے انسانوں کے دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، پتہ نہیں کب وہ پلٹتے، پتہ نہیں کب وہ پلٹتے۔ انہیں یہ خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو ہم یہ نیت کر رہے، اللہ نے دین کی ذمہ داری دی ہے نا، ہر ایک بندے تک پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے۔ ہاں ہم اپنوں سے شروعات کر رہے ہیں، اپنوں میں کریں گے نہیں، اپنوں سے شروعات کر رہے ہیں، اسٹارٹ کر رہے ہیں، پہنچائیں گے، اللہ کے ہر بندے تک دین پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کی قوت چاہیے، ایمان کی قوت چاہے ہم مقام پر ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، ایمان کی قوت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی مثال میں نے ابو داؤد شریف کی روایت پڑھی، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ایمان، ایمان زندہ ہے، اس کی کوئی پہچان، اس کی کوئی علامت، کوئی نشانی ہے اس کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانی بتائی۔ کتنی نشانی بتائی؟ دو نشانی۔ پہلی چیز، اذا سرتک حسنتک، جب تو بھلا کام کرے تو دل میں خوشی ہو، نیکی کا کام کرے تو دل میں خوشی ہو۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، حضرت شیخ ابرار الحق صاحب دھلی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ جب اللہ تجھ سے نیکی کا کام لے یا نیکی کرنے کی توفیق دے، کام کرو نہیں، کام ہو یا اللہ توفیق دے، تو اس کام کرنے کے بعد، اس کام کے ہو جانے کے بعد دل میں خوشی ہو کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ مجھ سے یہ نیکی کا کام لیا یا میں نے اللہ کی توفیق سے کیا، تو یہ دل میں خوشی ہونا یہ ایمان کی پہلی علامت ہے۔ اسی لیے میں اکثر بیانوں میں سنا چکا ہوں کہ اذان کے جواب میں ایک بات لکھی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو تب پڑھی جاتی ہے جب آدمی کو شیطانی خیال آئے۔ یہاں کیوں؟ اس کے خلاصے میں مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی نماز کو جاتا ہوا ہے، جب نماز کو جا رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، گھر میں پڑے ہوئے، نماز کو نہیں آئے، تو شیطان یہ دلاتا ہے میں نماز، وہ آتا ہی نہیں، وہ اٹھتا نہیں، وہ کبھی مسجد کا منہ دیکھا نہیں، تو کہا کہ تو نہیں جا رہا، اللہ لے جا رہا۔ کون لے جا رہا ہے؟ اللہ نے توفیق دی، ورنہ میں اور آپ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ پہلی علامت۔ دوسری علامت، وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، جب نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے۔ شاہ بشیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو جانا یہی گناہ ہے۔ صغیرہ کبیرہ چھوٹا بڑا یہ سب چھوڑو، اس محسن کی جس نے ایمان دیا انسان بنایا اس کی نافرمانی ہو جانا یہی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، جب گناہ ہو جائے نا تو دل کانپ جائے، چپل بھی سنت کے خلاف پہن لی نا تو دل کانپ جانا چاہیے۔ بیت الخلاء میں چلے گئے، دعا یاد آئی نا کہ نہیں پڑھی، باہر نکل آؤ، کیونکہ خلاف سنت گئے، باہر آؤ، دعا پڑھو، پھر جاؤ۔ آپ کو کہہ نہیں رہا ہوں، الحمدللہ میں عمل کرتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں ایمان کی علامت ہیں۔ اب یہ ایمان پیدا کرنے کے لیے اپنی ذات انفرادی، اللہ نے تو مہمان کھانا بنایا نہیں ایمان والوں کے لیے، جو میں نے ابھی پڑھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے بس کہانی قرآن میں جہاں بھی آمنو ہے نا اس کے بعد عمل الصالحات ہے۔ آمنو کے بعد بیج زمین میں بونے کے بعد وہ اگ کے تیار نہیں ہوتا، اسے پانی چاہیے، کنویں کا پلاؤ، ندی کا پلاؤ، یا بارش کے پانی کے لیے دعائیں کرو، سکھائیں کرو، یا زکاتیں دو، پانی تو چاہیے۔ بیج بونے کے بعد ہو نہیں جاتا، پانی مانگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا بیج ہے، اس کے لیے عمل الصالحات جو ہے نا یہ پانی ہے۔ عمل الصالحات اس کے تقاضے کے مطابق ملتا رہے گا تو اس میں طاقت پیدا ہوگی کہ نیکی سے خوشی ہو اور گناہ کرنے سے دل میں دکھ ہو۔ اور یہ پھر صحابی نے ایک اور سوال کیا، مل اسم، گناہ کیا؟ اب گناہ کی تعریف حضور نے کتنی چھوٹی سی تعریف کی، لیکن حضور کی بات اللہ اکبر، سونے کا ایک ذرا سا ٹکڑا اور بھنگار کی بڑی ہوئی پوری گاڑی، وہ گاڑی جو ہے نا وہ سونے کے ٹکڑے میں پتہ نہیں کتنی ساری آدھا۔ حضور کی بات تو ہیرے سے بھی بڑھتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مل اسم، جب اس نے سوال کیا گناہ یعنی گناہ کی تعریف کیا، ڈیفینیشن کیا؟ حضور نے فرمایا اذا حاک فی صدرک فترک، حاک فی صدرک، یہ اصل جملہ ہے۔ دل میں جو لگے لوگ کیا کہیں گے، دل میں لگے اگر کوئی دیکھ لے گا تو بس، یہ دل میں جب کھٹکا ہے نا، کھٹکا کہ یہ کام بھلا نہیں ہے، اسی کا نام گناہ ہے۔ یہ حدیث کا چھوٹا سا جملہ ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اور یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے، نبیوں والی محنت سے اللہ کے مکمل دین کو ہر بندے تک پہنچانا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، ہر ایمان والے تک، جو سو گئے انہیں جگانا ہے، جو بیچارے کھو گئے انہیں لانا ہے، اور اپنے پاس جو پیسہ اسے لگانا ہے۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 درہم ساری رات مزدوری کی، 2 درہم ملے، 1 درہم گھر والوں کو دیا، 1 درہم حضور کے پاس لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 درہم، 200 درہم گھر والوں کو دیے، 200 درہم حضور کو دیے۔ حضور نے عبد الرحمن بن عوف کو بھی دعا دی، وہ مالدار تھے، اتنا لائے، یہ غریب تھے، مزدوری کر کے 1 سا لائے، 1 سا۔ تو منافقین کہنے لگے الذین یلمزون المتطوعین، منافقین کہنے لگے اس 1 سا سے اللہ کا کیا کام ہوگا، بے وجہ لے آتے ہیں۔ اور ادھر ان کے پاس زیادہ تھے، 400 تھے تو 200 لے کر آئے، ان پر کہنے لگے اتنا سارا اللہ نے دیا، بس اتنا سا لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا۔ آیت نمبر 79 سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ نے کہا کم دے یا زیادہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں جو اللہ نے وقت دیا ہے، جو مال دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس میں سے، اس حدیث سے، حیات الصحابہ کی اس روایت سے پتہ چلا آدھا اللہ کے لیے دینا چاہیے۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے اللہ کے لیے دے رہے نہیں دے رہے۔ آج سے نیت کریں انشاءاللہ 2.5 گھنٹے تو دیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک نقل، یہ جماعت جاری ہے، ان سے بھی دعائیں لیں، اور آپ بھی عزائم کریں اپنی جماعتیں بنانے کا۔ اور اس جماعت کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ ابھی مولانا شریف صاحب نے گزشتہ یہاں سے ابتدا کی تھی، کون سی ابتدا؟ وہ کارگزاری سے کہ 3 دن کی جماعتیں زیادہ نکالو،
3 دن کی جماعت اور اپنی 2.5 گھنٹے کی محنت، اس کے ذریعے سے کہ ہمارے اندر جو ہے نا ایمان کی محنت کا جو خاصہ ہے، جو